السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے پچھلے سبق میں 4 لفظ دیے تھے: ابن، امن، اخن، اختن۔ ابن والد، امن والدہ یا امی، اخن بھائی، اختن بہن۔ آج ہم لفظ اینا اور یہ جو 4 الفاظ تھے ان کو ہم استعمال کرنا جانیں گے کہ ان کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں ابن کا معنی بھی ہمیں معلوم ہو گیا تھا اور کا معنی بھی ہمیں معلوم ہو گیا تھا۔ ابو کا مطلب ہے تمہارا والد یا تمہارے ابو، اور ساتھ ہم نے اینا کے معنی بھی جان لیے تھے۔ اینا کا مطلب کہاں، اور یہ ہم نے جانا تھا کہ ہے یا ہیں عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتے۔ تو اب سوال اگر میں کسی سے کرتا ہوں، جو شخص میرے سامنے ہے، مرد مذکر میرے سامنے ہے، کوئی لڑکا میرے سامنے ہے، بوائے میرے سامنے ہے، اور میں اس سے یہ پوچھتا ہوں تمہارا والد کہاں ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ این ابو کا، این ابو کا۔ ابن کے بعد ہم نے واو ساکن لگا دینی ہے، اور کا ویسے ہی ہم نے لگا دینا ہے زبر والا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ میں کسی لڑکے سے پوچھ رہا ہوں، کسی مرد سے پوچھ رہا ہوں، این ابو کا، تمہارا والد کہاں ہے، تمہارے ابو کہاں ہیں؟ تو وہ مجھے جواب میں کیا جواب دیتا ہے کہ میرے والد گھر پر ہیں، میرے والد گھر پر ہیں۔ تو ہم نے یہ جانا تھا کہ میرے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، میرے لیے اسم کے ساتھ یا استعمال ہوتی ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ابی فی البیتی، ابی فی البیتی۔ ہمیں بیت بھی معلوم ہو گیا، بیت کا مطلب گھر، اور اب کا مطلب والد، یا کا مطلب میرا والد۔ تو ابی فی البیتی، میرے والد گھر پر ہیں۔ اسی طرح ہم نے اخن کا اسم بھی جانا تھا، اخن کا مطلب بھائی، اور اگر اخو کے بعد ہم کاف لگاتے ہیں، کاف کے اوپر زبر آتی ہے، تو پھر وہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں کسی مرد سے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا بھائی کہاں ہے، این اخوک یا این اخوک۔ تو وہ مجھے جواب میں کہتا ہے کہ میرا بھائی اسکول میں ہے۔ میرا بھائی اخن سے اخی بن گیا، اخن سے اخی بن گیا۔ اور فی المدرسہ، یہ آج کے سبق میں 2 نئے جملے، دو نئے لفظ ہیں۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور المدرسہ کا مطلب ہے المدرسہ کا مطلب ہے سکول۔ تو میں کہوں گا کہ میرا بھائی اسکول میں ہے، کیا کہوں گا؟ اخی فی المدرستی، اخی فی المدرستی، یا کہوں گا اخی فی المدرسہ، ابی فی البیت اخی فی المدرسہ۔ اچھا جی، یہ تو ہم نے جانا مذکر کے لیے، مذکر ہی مذکر سے پوچھ رہا ہے یا مؤنث مذکر سے پوچھ رہی ہے، این ابو کا، یا مذکر مذکر سے پوچھ رہا ہے، این اخو کا، یا مؤنث مذکر سے پوچھ رہی ہے، این اخو کا۔ مثلا سامیہ سامی سے پوچھ رہی ہے تمہارا بھائی کہاں ہے، این اخو کا۔ اور سلمہ پوچھ رہی ہے این ابو کا، سلمہ سامی سے پوچھ رہی ہے این ابو کا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ تو جواب میں سامی کہتا ہے ابی فی البیت، اور جواب میں اسی طرح سامی کیا جواب دیتا ہے؟ اختی اخی فی المدرسہ، میرا بھائی اسکول میں ہے۔ اب ہم سے اگلا جو ہے، اب یہ دوسرے 2 لفظ ہیں۔ پہلے ہم نے ابون اور اخن کے بارے میں جانا، اب ہم نے امن اور اختن کا استعمال کرنا ہے۔ امن کے ساتھ ہم نے
جب یا لگایا تو وہ بن گیا میری امی یا میری والدہ۔ یہاں ہم نے مؤنث کو مخاطب کرنا ہے، لڑکی ہے، ہم اس سے پوچھ رہے ہیں تمہاری امی کہاں ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، کاف کے اوپر زبر کی بجائے زیر آ جائے گی، اور ام ویسے ہی رہے گی، اور اس سے پہلے ہم نے کہاں لگانا ہے۔ کہاں کا مطلب اینا ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے اینا امکی، اینا امکی یا اینا امک۔ تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا، میری امی کمرے میں ہے، تو کہا جائے گا امی فی الغرفتی، امی فی الغرفتی، میری امی کمرے میں ہے۔ اسی طرح اختن یعنی بہن کے لیے پوچھا جائے گا کہ تمہاری بہن کہاں ہے، لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے، مؤنث سے پوچھا جا رہا ہے، تو کاف کے نیچے زیر آ جائے گی، اور اختن سے پہلے اینا آ جائے گا۔ تو ہم پوچھیں گے تمہاری بہن کہاں ہے، تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا، اختی فی المدرستی، اختی فی المدرستی یا اختی فی المدرسہ۔ وہ ہم فیمیل سے سوال کریں گے۔ فیمیل سے سوال کیسے ہوگا، اینا ابو کا، اینا امکی، اینا امکی، تمہاری امی کہاں ہے، اینا امکی، تمہاری امی کہاں ہے، تو وہ جواب میں کہے گی امی فی الغرفتی، میری امی کمرے میں ہے۔ اور ساتھ میں پوچھوں کہ اینا اختو کی، تمہاری بہن کہاں ہے، تو جواب میں کہے گی اختی فی المدرسہ، میری بہن سکول میں ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا گیا ہے، وہ کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ واو دیکھ رہے ہیں، اینا امکی اور اینا اختکی کے درمیان واو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ واو جب اس طرح آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اور پہلے سوال کے ساتھ آپ کسی دوسرے جملے کو جوڑ رہے ہیں، ملا رہے ہیں۔ کیسے ملا رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں تمہاری امی اور تمہاری بہن کہاں ہے، این امکی و این اختکی، واو لگا دیں گے تو اس طرح سے تمہاری امی اور تمہاری بہن کہاں ہے، اور کا لفظ استعمال کر کے ہم ان دونوں جملوں کو ایک ساتھ کر دیں گے، ملا دیں گے، جوڑ دیں گے۔ تو اب سامیہ جواب میں کہہ رہی ہے کہ امی فی الغرفتی و اختی فی المدرسہ، میری امی کمرے میں ہے اور میری بہن اسکول میں ہے۔ میری امی کمرے میں ہے اور میری بہن اسکول میں ہے۔ اسی طرح مرد کے لیے اگر آپ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کوئی لفظ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اگر آپ کسی لفظ کی، کسی جملے کی وضاحت چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹ میں اپنا کویشچن لکھ سکتے ہیں، اپنا کویشچن بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا تسلی بخش جواب دیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔